دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر اسامہ اور ان جیسے بہادروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف پہلی صفوں میں لڑتے لڑتے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ دوستو جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس میں پہلی صفوں میں سب سے بہادر اور جری جوانوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ دشمن کے چھکے چھڑا سکیں۔ اس وقت پوری دنیا حالت جنگ میں ہے اور ان سب کا مقابلہ کرونا وائرس نامی ایسے دشمن سے ہے جس کو ہلاک کرنے والا ہتھیار اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ جنگ اس حوالے سے بھی مختلف ہے کہ اس میں پہلی صفوں میں لڑنے کے لیے فوجیوں کے بجائے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس وقت لوگوں کو یہ پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ ہم گھر سے باہر ہیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، اس لیے آپ اپنے گھروں میں آرام سے رہیں۔ اس جنگ میں دنیا کے بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر کے ایک ہیرو کا درجہ حاصل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ ڈاکٹرز کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر لیو زیمنگ چین کے شہر ووہان کے ہسپتال میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کا شمار دنیا کے ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف سب سے پہلے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ ان کی جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جبکہ ڈاکٹروں کے پاس نہ تو مکمل محفوظ لباس موجود تھا اور نہ ہی ماسک موجود تھے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر لیو زیمنگ اس بیماری کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور تمام تر کوششوں کے باوجود 51 سال کی عمر میں کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دوسرے نمبر پر مارسیلو نٹالی، جن کا تعلق اٹلی سے ہے۔ کرونا وائرس سے ہونے والی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹلی نے اٹھایا ہے، جہاں پر ہلاکتوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اٹلی کی اس بری صورتحال کا ذمہ دار ڈاکٹر مارسیلو نٹالی نے وہاں کی حکومت اور عوام دونوں کو قرار دیا۔ اپنی موت سے قبل ایک اخبار کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس آفت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکے۔ ہمارے پاس ماسک کی کمی ہے۔ ریجنل ڈاکٹرز کی ایک تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بہتری کے لیے دن رات کام کیا، یہاں تک کہ خود بھی کرونا میں مبتلا ہو کر ڈبل نمونیا کا شکار ہو گئے اور 57 سال کی عمر میں ہلاک ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہم ڈاکٹر شیری روحانی کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر شیری روحانی، جو کہ ایران کی شہدائے ہسپتال نامی ہسپتال میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں، ڈاکٹر اور دیگر میڈیکل سہولیات کی کمی کے باعث دن رات لوگوں کے علاج کے لیے ان کے ہمراہ رہیں، یہاں تک کہ خود بھی کرونا کے مرض میں مبتلا ہو گئیں، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی جس میں ان کے اپنے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ آرام کرنے کی بجائے اپنی خدمات انجام دے رہی تھیں اور اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ دنیا بھر کے لوگوں نے ان کی خدمات کے بدلے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ چوتھے نمبر پر ہم فرانس کے ڈاکٹر جین جیکوس کی بات کریں گے۔ جین جیکوس، جن کی عمر 68 برس تھی اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے مگر ریٹائرڈ ہو چکے تھے، مگر جس وقت ان کو فرانس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا اور کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے دن رات ہسپتال میں گزارنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں خود بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور پانچویں اور آخری نمبر پر ہم ڈاکٹر اسامہ، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ کرونا وائرس کی جنگ میں ڈاکٹر اسامہ کی بہادری کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کی خدمات کا اعتراف امریکی نائب وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر اسامہ کا تعلق پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے تھا اور وہ FCPS کے دوسرے سال کے طالب علم بھی تھے جب تفتان سے آنے والے لوگ گلگت بلتستان میں قرنطینہ میں لائے گئے تو ان کے علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر اسامہ کے کاندھوں پر بھی آئی، جس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انتہائی ایمانداری سے ادا کیا، یہاں تک کہ خود بھی کرونا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ
اور شیئر ضرور کیجیے۔